بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. اب خیال یہ ہے کہ اس عنوان کو جلدی ختم کریں، لیکن اصل ذہن میں جو بات تھی وہ پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ ان اکابر کے، ان بزرگوں کے نام ہمارے سامنے آئیں، ان کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آ جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان حضرات کے واقعات کو مزید اور پڑھنے کی اور ان کے حالات کو، ان کے علوم کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ہم تک جو علوم پہنچے، جو کچھ بھی پہنچی ہیں، دین کی باتیں پہنچی ہیں، ان مشائخ، ان کی محنتیں ان کے واسطے سے پہنچی ہیں۔ اگرچہ میں تو بہت چند ہی مشائخ کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور ان میں بھی بعض ان کی خاص بعض چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک کی زندگی ایسی ہے کہ اس پر تذکرہ کریں تو ظاہر ہے بڑی کتابیں لکھی گئی ان کے حالات پہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں: احب الصالحین ولست منہم لعلی ان انال بہم شفاعہ۔ مشہور طلباء نے جو پڑھے ہیں وہ اشعار لعل اللہ یرزقنی صلاحا، وہ الگ اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعلی ان انال بہم شفاعہ، کہ نیک لوگوں سے مجھے محبت ہے اور امید ہے کہ انہی کے وسیلے سے آخرت میں مجھے شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَأَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمَعَاصِي وَلَوْ كُنَّا سَوَاءً فِي الْبِضَاعَةِ، اور مجھے ایسے لوگوں کا عمل پسند نہیں ہے جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن عجب کی وجہ سے نہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ نتیجے میں ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ بضاعہ کہتے ہیں جب انسان کوئی چیز، سامان بیچا یا خریدا، جو نتیجہ نکلا۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس گئے تھے، تھوڑی سی قیمت، نتیجہ اور قیمت جو ثمن ملتا ہے وہ بضاعہ آخر میں۔ تو فرماتے ہیں کہ عمل کے لحاظ سے ظاہر میں تو میں نیک عمل کر رہا ہوں، دوسرے لوگ ظاہر میں اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، شریعت چونکہ فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے، فرماتے ہیں فقیہ ہونے کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ وَأَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمَعَاصِي، جو لوگ معصیت میں مبتلا ہیں اور اس طرح کے کاموں میں لگے ہیں تو شریعت نے حکم دیا، اس وجہ سے میں اس عمل کو تو ناپسند کرتا ہوں، لیکن نتیجے میں، ظاہر میں نیک عمل کر رہا ہوں، نتیجے میں ہم دونوں برابر ہیں، جس کو آگے ہم کہہ سکتے ہیں الا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے نیک اعمال کو، وہی جو ہر عمل کے آخر میں آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور بہت زیادہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی ان کو بہت ادب و احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور ظاہر ہے اس زمانے میں ایک ویسے بھی استاد شاگرد کا جو تعلق ہوتا تھا، اور پھر یہ تو حضرات تھے بھی عجیب۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جب یہ اشعار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سنے تو انہوں نے جواب میں اسی انداز سے ان کو جواب میں اشعار کہے، فرمایا تحب الصالحین وانت منہم رفیق القوم یلحق بالجماعہ، اسی انداز سے جواب دیا، تحب الصالحین وانت منہم، آپ صالحین سے محبت کرتے ہیں اور آپ صالحین ہی میں شامل ہیں، اس لیے کہ رفیق القوم یلحق بالجماعہ، کسی قوم کا ساتھی انہی کی جماعت کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، تو آپ کو ان سے محبت ہے اور آپ انہی میں شامل ہیں، اور انہی کے ساتھ آخرت میں آپ کا حشر ہونے والا ہے۔ وَتَكْرَهُ مَنْ تِجَارَتُهُ الْمَعَاصِي حَمَاكَ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْبِضَاعَةِ، اور آپ کو معصیت والی زندگی پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ ہی رکھا ہے، آپ کا نتیجہ وہ نہیں ہے جو گنہگاروں والی زندگی گزارنے والوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ بڑے لوگ تھے، کہنے والے بھی بڑے اور ان کے شاگرد بھی بڑے۔ جب بات آ گئی ایک مرتبہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ واقعہ پورا ابھی قریب میں نے پڑھا نہیں، تھوڑا سا پہلے پڑھا تھا، لیکن پہلے تذکرہ ہوا بھی ہے اس کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل سے کہہ دو، مفہوم ہے، احمد بن حنبل سے کہہ دو کہ ایک آزمائش آئے گی، ان کا امتحان لیا جائے گا، وہ اس میں ثابت قدم رہیں، اور اس پر وہ ثابت قدم رہیں گے تو اخیر تک کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے نام کو بلند کر دیں گے۔ مفہوم بتا رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ امام احمد بن حنبل کو جا کر کہہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلوایا ہے اور یہ پیغام دیا ہے۔ ایک طرف سے بشارت ہے کہ آپ کا قیامت تک کے لیے نام روشن ہو جائے گا، لیکن ایک طرف آزمائش کی بھی خبر ہے کہ اچھا آپ کے ساتھ آزمائش آنے والی ہے۔ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، بخاری شریف پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ پھر واقعہ پیش آیا، وہی قرآن کریم کے بارے میں، تو کہ قرآن کریم کے بارے میں جو اس زمانے میں جو پھر ان کو جو سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا۔ تو خیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ گئے تو ایک طرح سے بشارت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی فرما رہے ہیں، اتنا بڑا اعزاز۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ اتنا ان پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، فرمایا سب معمولات چھوڑ دو، سے بعد درود شریف میں لگتے ہیں، درود شریف ہی پڑھتے رہے پورا وقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے، شاگرد نے سوچا جو خبر لے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے گئے تھے، انہوں نے کہا، غالباً امام مزنی تھے یا کوئی اور تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے تو کچھ تبرک بھی دے دیں۔ عام طور سے اس زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر خوشخبری دیتا ہے، کوئی بشارت دیتا ہے تو اس کو انعام کے طور پر کچھ دیا جاتا تھا۔ جنہوں نے حدیث پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، توبہ سورہ توبہ میں اس کے ذکر آتا ہے، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی تو سب سے پہلے جنہوں نے اعلان کر کے آواز ان تک پہنچائی تھی کہ ابشر یا کعب بن مالک، آپ کی توبہ قبول ہو گئی، جب وہ بعد میں آواز تو دور سے دی تھی، جب وہ آئے تو آ کر ان کو انعام کے طور پر کیا تھا، وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، بس کپڑے تھے جو میں نے استعمال، میرے پہننے کے کپڑے تھے، میں نے عاریت کے طور پر کسی سے کپڑے استعمال کے لیے اور اپنا کپڑا استعمال والا ان کو دے دیا۔ زندگی بھی سادہ، مزاج بھی سادہ، نہ دکان جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہدیے کو سجانے کی ضرورت ہے، نہ اس کی پیکنگ کی ضرورت ہے، پرانا مستعمل کپڑا، اچھا ٹھیک ہے یہ لے لو، اور انہوں نے بھی، لینے والے نے بڑی خوشی سے لے لیا، انداز ہی سادہ تھا۔ تو خیر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس، ان کو بشارت دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنا کرتا، مستعمل کرتا، وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ، آپ نے مجھے بشارت دی ہے اس کے بدلے میں۔ یہ جاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہوا، بتا دیا؟ انہوں نے کچھ دیا؟ ہاں دیا، آپ نے قمیص دیا ہے۔ اچھا میں مانگ تو نہیں سکتا ہوں، تمہارا ہے، تمہارا حق ہے، بس مجھے اتنی اجازت دے دو کہ اس قمیص کو میں پانی میں ڈال کر اس کا پانی اپنے پاس رکھ لوں اور قمیص تمہیں دے دوں۔ کتنا اعتقاد ہوگا آپس میں، ان کا تعلق کیسا ہوگا کہ وہ شخصیت جن سے اللہ تعالیٰ کام لینے والے ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے رہے ہیں، کس مقام کے آدمی ہوں گے، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے قمیص کو ایک پانی میں ڈال کر پانی میں رکھ لیتا ہوں، اس کو نچوڑ کر وہ پانی تبرک کے طور پر میں رکھوں گا، قمیص تمہارا ہے تم رکھ لو۔ شاگرد نے کہا ٹھیک ہے آپ کہیے، آپ رکھ لیں، ہاں بس میں پانی رکھ لیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بھی اس پانی کو تبرک کے طور پر چہرے پر ملا کرتے تھے، وصیت فرمائی تھی کہ مجھے جب غسل دو، جنازے میں جب غسل دو تو غسل میں اس پانی کو استعمال کرنا۔ عجیب لوگ تھے، وہی احب الصالحین ولست منہم، کیسے اونچے درجے کے لوگ تھے۔ خیر کل بات چل رہی تھی ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی ہندوستان جانا ہو، یہ سب جگہ ہیں، جھنجھانا ایک جگہ کا نام ہے، نانوتا ایک جگہ کا نام ہے، گنگو ایک جگہ کا نام ہے۔ مجھے یاد ہے 95 کا شروع تھا، سردی کا زمانہ تھا، میں اور مولانا منصور صاحب ہمارا سفر ہوا تھا، دہلی سے لے کر ہم گئے تھے دیوبند تک، اور ایک ہی دن میں
میں تو خیر میری تو حالت اخیر میں خرابی ہو گئی تھی. بہرحال ایک ہی دن میں صبح سے جو چلے ہیں تو تمام جگہ دیکھتے 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 ایک رہبر ساتھ تھا اور ایک ٹیکسی لے لی تھی. تمام جگہ دیکھتے دیکھتے ایک دن میں کتنا یاد رہتا, لیکن بہرحال وہ تمام جگہ دیکھیں اور ہر جگہ اچھا دیکھو یہ جھنجھانا ہے, اچھا ٹھیک ہے یہ نینانوتا ہے, یہ گنگو ہے, یہ فلانی جگہ ہے, فلانی جگہ ہے. تمام جگہ ہوتے 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 ماشاءاللہ دیوبند پہنچے تھے. صبح سے نکلے تھے تو رات دیر سے دیوبند پہنچے تھے. وہ ایک سفر تھا اور اس کی الگ واقعہ تھا. تو بہرحال یہ جگہ سب دیکھنے کی ہے. تو میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے لوگوں میں نے بتایا تھا کہ 3 بڑے مشہور ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ, اور حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 3 حضرات میں نے سوچا تھا لکھ کر رکھ لوں گا, لیکن ابھی کہاں, پہلے سے لکھا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ, تاکہ یہ سب یاد رہیں کہ یہ ترتیب ہے. اگر لکھا ہوا ہوتا تو اچھا رہتا کہ اچھا یاد رہتے طلباء کو خاص طور پہ کہ یہ ترتیب ہے. میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کے لوگوں میں 3 لوگ انشاءاللہ یاد رہ جائیں گے. یہ 3 حضرات ہیں. اب 3 میں آگے تذکرہ کر رہا ہوں حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت حاجی امداد اللہ نور اللہ مرقدہ سید الطائفہ کہلاتے ہیں. جیسے ایک زمانہ تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سید الطائفہ کہا جاتا تھا, اب قریب کے دور میں حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ. ان کے لوگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ, عظیم شخصیت. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم شخصیت. یہ خاص طور پہ یہ 2 حضرات اگر ہم دیکھ لیں تو بڑے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے اور بھی حضرات ہیں, لیکن بڑی عمر کے لوگ, اور جن سے اس سلسلے کی اشاعت زیادہ شروع ہوئی. اور تو پھر ان حضرات کے بیعت ہونے کے بعد تو پھر بہت سے لوگ جڑ گئے کہ اچھا اتنے بڑے بڑے جید علماء ان کے ساتھ جڑ گئے تو واقعی کوئی شخصیت ہوں گے. تو ابتداءً ان کو کوئی اس طرح زیادہ جانتا نہیں تھا حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو. بڑے عظیم شخصیت تھے لیکن چھپے ہوئے تھے. ان حضرات کے بیعت کے بعد پھر لوگ جڑنا شروع ہوئے کہ اچھا اتنی بڑی شخصیتیں جب ان سے تعلق قائم کر رہی ہیں. بعضوں کو تو اشکال بھی ہوا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ ان حاجی صاحب سے بیعت ہو گئے, کہ ہم نے یہ کتابیں پڑھی تھی, یعنی ہم نے یہ سب چیزیں تو پڑھی تھی, الفاظ تو پڑھے تھے, لیکن اس کی حقیقت تو وہیں ہمیں نظر آئی. الفاظ تو ہم نے پڑھے تھے لیکن الفاظ کی حقیقت وہیں پر ہمیں نظر آئی. بہرحال ظاہر ہے جو کچھ تھا وہ جانتے تھے. بڑے جو ہیں نا وہ بڑوں کو پہچانتے ہیں, بڑے بڑوں کو پہچانتے ہیں. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد پھر علماء کا ایک مجمع ان کے ساتھ پھر جڑنا شروع ہوا. لیکن خاص طور پر جو مشہور شخصیتیں ہوئیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں, ایک تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ, دوسرے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تقریباً پڑھنے کے زمانے میں بھی ایک زمانے کے ہیں, بیعت کے زمانے کے بھی ایک ساتھ ہیں. یہ تقریباً ساتھ ان کا زمانہ رہا ہے. خدمات بھی ان کے ساتھ, دوستی بھی ان کے تعلقات بھی ساتھ. لیکن اللہ کا منظور ہوا کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت کم عمری میں انتقال کر گئے. 50 سال کو بھی نہیں پہنچے تھے, 50 سال کو بھی نہیں پہنچے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے. عجیب قسم کے ان کے علوم تھے. ان کے علوم میں جو گہرائی ہے, طلباء کو پڑھنا چاہیے ان کے علوم کیسے تھے, ان کے علوم کی گہرائی کیا ہے. بڑے عجیب علوم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے. بہرحال تو اور ان کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی ہے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں. اخیری دور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت حاجی امداد اللہ نور اللہ مرقدہ سے رابطہ ہوا, اور پھر ظاہر اصلاحی تعلق ہوا, اور ایک وقت گزارا, مکہ مکرمہ جا کر وقت گزارا. اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام لیا وہ تو ظاہر اپنے وقت کے مجدد, اور عجیب اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کام لیا. یہ تینوں شخصیتیں دیکھیں تو بڑی عظیم شخصیتیں ہیں. اور ان کے علاوہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ, یہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں ہیں, لیکن اپنے آپ کو اس طرف منسوب نہیں فرماتے تھے وہ, اس لیے کہ ان کا اصلاحی تعلق مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. یہ بھی ان حضرات کا کمال ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ وقت گزار لو. ان کے پاس گئے, وہاں سے خلافت حاصل ہوئی, اجازت مل گئی. حضرت گنگوہی کے پاس آئے, جو کچھ ہے آپ کا ہے, جو حضرت نے خلافت نامہ جو اجازت نامہ دیا تھا وہ بھی حضرت گنگوہی کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ تو انہوں نے دیا ہے, آپ کو میں دیتا ہوں. حضرت گنگوہی نے بھی دستخط کر کے دے دیا کہ اب میری طرف سے بھی اجازت ہے. تو دونوں طرف سے اجازت تھی. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت تھی سہارنپوری کو, اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھی. اپنے آپ کو ہمیشہ حضرت گنگوہی کی طرف ہی منسوب فرماتے تھے. بہرحال ان حضرات سے اگر دیکھیں, ایک ایک شخصیت پر اگر ہم بات کریں تو بڑی عجیب, بڑے عظیم شخصیتیں تھیں. صرف نام ہی ان کا عجیب لگتا ہے کہ ان پر کیا بات کریں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، پھر مدرسے کی جو بنیاد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کا عجیب حال تھا کہ مدرسے کے جب قیام کے حالات پیش آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مدرسہ انہی کی طرف منسوب ہوگا، لوگ انہی کے نام سے جانیں گے، لیکن اس وقت کی ہم تاریخ پڑھیں تو وہ دیوبند سے کہیں اور چلے جاتے تھے کہ کہیں میرا نام نہ آ جائے کہ یہ ذمہ داروں میں ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو اس وقت بھی وہ مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ ایک زمانہ آیا کہ ان کو تلاش کیا جا رہا تھا، جب وہ جنگ آزادی کے حالات پیش آئے تھے ان کو تلاش کیا جا رہا تھا، حکومت کے لوگ، سی آئی ڈی کے لوگ ان کو تلاش کرنے کے لیے آتے تھے، تو ظاہر ہے کوئی بتا دیتا تھا، لوگ تو ہوتے تھے اس طرح جو ان کو جانتے تھے، کوئی بتا دیتا تھا کہ فلانی جگہ پر ہیں، وہ پولیس والے آ جاتے تھے۔ اب وہ اتنے سادہ انسان کہ ان کو کوئی دیکھ کے پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہو سکتے ہیں جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ وہ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان سے جا کر پوچھے، مولانا قاسم نانوتوی کو دیکھا؟ تھوڑا سا ہٹ کر فرماتے تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے، وہی ہوتے تھے، جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سخت لوگوں کی طرف سے شکایتیں ہونے لگی اور اپنے آپ کو وہ چھپانا چاہتے تھے، ظاہر ہے اس طرح نہیں چھپاتے تھے کہ وہ چھپ کر رہیں گے، نہیں، وہ تو کھلے عام پھرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو جب حفاظت منظور ہوتی ہے تو محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کو کبھی بھی نہیں پکڑا گیا۔ دوسرے حضرات تو پھر بھی کسی نہ کسی حد تک وہ پکڑے گئے، پھر چھوٹ گئے، لیکن ان کو نہیں پکڑا گیا۔ ایک مرتبہ وہ ایک جگہ اپنے کہیں اعزا اقربا میں کسی کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کتنے عرصے تک وہ تو عام آنا جانا بھی کریں گے، باہر بھی پھرتے ہیں، لوگوں کو، سب کو، محلے والوں کو سب کو پتہ ہے، انعام مقرر تھا، جو ان کے بارے میں بتا دے گا کہاں ہے تو اس کو انعام ملے گا۔ لوگ چاہتے بھی تھے انعام ملے۔ لوگوں نے شکایت کر دی کسی نے کہ فلانے گھر میں ہیں، فلانی جگہ پر رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پولیس والے، اب تو پولیس والوں نے پورا مکان کو گھیر لیا۔ جس مکان میں جو میزبان تھے وہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ ان کا گھبراتے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، تم بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہو، خود آگے بڑھے۔ پولیس والا ہے، دروازہ کھول دیا، پولیس والا ہے تو دروازہ کھول دیا۔ ہم گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی گھر ہیں، پتہ چلا ہے کہ وہ یہاں ہیں، آ کر دیکھ لیں۔ خود ہی دکھا رہے ہیں، پورا گھر دکھا دیا، پورے گھر کے انہوں نے شکل لگا لیا۔ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ اتنے سیدھا سادہ آدمی کبھی یہ کوئی اتنا بڑا مولانا قاسم نانوتوی ہو سکتا ہے۔ یہ ان کا انداز تھا، بالکل سادہ انداز، بالکل سادہ مزاج۔ ہم اگر صحابہ کے دور کو دیکھیں تو وہی دور ہمیں یاد آتا ہے کہ واقعی ان حضرات میں صحابہ والا دور، یعنی کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ وہ صحابہ ہی کی جماعت کے کچھ افراد تھے جو اللہ تعالیٰ نے بعد والوں کی خیر اور ہدایت کے لیے باقی ہمارے لیے چھوڑ دیے تھے، ورنہ اصل میں تو یہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہونے چاہیے تھے۔ ان کا وہی انداز تھا۔ بہرحال جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ایک ایک شخص ایسا ہے کہ ان کے حالات پر اگر ہم بات کریں تو بڑی عجیب ان کی زندگی ہے۔ اور مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ اپنے زمانے کے فقیہ، محدث، کیا کچھ نام دے سکتے ہیں ان کو۔ ان کے یہاں کبھی گنگوہ جانا ہو تو وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ ہے، تھوڑا سا باہر ہی کھلی جگہ ہے اور اس میں تھوڑی اونچی جگہ بنی ہوئی جس کو سہدری کہا جاتا ہے، اونچی جگہ تھی۔ تو موسم کے لحاظ سے کبھی اندر کبھی باہر سبق پڑھایا کرتے تھے۔ دور دور سے طلبہ ان کے پاس حدیث کا سبق پڑھنے آیا کرتے تھے۔ صرف دورہ حدیث اور صرف دورے کی تمام کتابیں وہی پڑھاتے تھے، اکیلے وہی استاد پڑھایا کرتے تھے۔ کوئی ابتدائی کتاب ویسے ہی پڑھنا چاہے تو ان کے متعلقین میں سے، شاگردوں میں سے، جیسے مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ کچھ پڑھا دیتے تھے، ورنہ اصل کے لحاظ سے دورہ حدیث پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ پورا دن جو سبق ہوتا تھا وہ حدیث ہی کا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی سبق نہیں۔ اکیلے تنہا ایک کتاب ختم کی، دوسری شروع کی، تیسری شروع کی۔ دورہ حدیث کے طلبہ جانتے ہیں ترتیب سے وہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ باہر سبق ہو رہا تھا، بارش شروع ہو گئی، تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے دیکھا کہ اچھا طلبہ ظاہر اپنی کتابیں سنبھال لیں، کتابیں اٹھا کر وہ اندر جانے لگے۔ انہوں نے اپنا رومال لیا، رومال بچوں کے تمام طلبہ کی جوتیاں لیں اور چپل اس میں رکھے اور اٹھا کر لے جانا شروع کر دیا۔ طلبہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا کہ ہم کتابیں اٹھا رہے تھے، آپ نے جوتے اٹھا لے، کیا اس میں کیا ہو؟ یعنی ان حضرات کے مزاج میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، ایک سادہ سی زندگی تھی کہ اچھا یہ طلبہ ہیں، میرے مہمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ کتابیں اٹھا رہے ہیں، میں جوتے اٹھا لیتا ہوں۔ ان کے لحاظ سے کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ ان کے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں اب چند نام یاد رہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں ایک تو آتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی ہیں، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بھی ان کا خاص مقام ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ۔ اسی طرح حضرت شیخ الہند
نور اللہ مرقدہ، ان کے خاص شاگردوں میں، اور حضرت گنگوہی کے لوگوں میں اور کون؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگردوں میں تو ان کے اس زمانے میں تھے، لیکن ان کی عمر کم تھی، تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق قائم ہوا تھا۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، یہ تو خاص حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بھی ان کے ظاہر ہے کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خدام میں تھے، بلکہ خادم خاص تھے، ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت گنگوہی ان کے بغیر رہتے نہیں، گزارا مشکل تھا اس لیے کہ مستقل خدمت میں ساتھ تھے، لیکن بہرحال خلفاء میں شمار نہیں ہوتے حضرت گنگوہی کے۔ تو ایک تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، اور ایک اور تھے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری نور اللہ مرقدہ، شیخ الہند کا نام تو مشہور ہی ہے، شیخ الہند نور اللہ مرقدہ۔ تو یہ حضرات حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں آتے ہیں۔ اب ان حضرات کا اگر ہم حال دیکھیں یہ بھی بڑا عجیب ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری، یہ تین کا میں نے نام لیا نا، حضرت سہارنپوری، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی۔ اب اور بلکہ حضرت گنگوہی کے تذکرہ، حضرت گنگوہی کے خلفاء میں تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ میں آتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی۔ یہ سب ایک ایک شخصیت کو دیکھیں کتنی بڑی شخصیتیں تھیں، جس کو قرآن کریم میں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایک شخصیت ایسی بنائی تھی کہ پوری پوری امت اور جماعت، یہ بڑی بڑی جماعتوں کے قائم مقام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری، اب ایک ایک کا میں مختصر تذکرہ کر رہا ہوں، بس یہ کہ تاکہ ان کا کچھ تذکرہ سامنے آ جائے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری نور اللہ مرقدہ، یہ پہلے کسی اور شیخ سے بیعت تھے، ان کا نام بھی عبد الرحیم تھا، میاں عبد الرحیم۔ تو ان سے وہ بیعت تھے، ان سے خلافت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد ان کو دل میں یہ القاء ہوا اور الہام بھی ہوا، اور کچھ ان کے مبشرات وغیرہ تھے جس سے پتہ چلا کہ فیض حاصل کرنا ہے تو مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس چلے جاؤ۔ حالانکہ بیعت خلافت وغیرہ کی ایجاد تھی، بلکہ بیعت کرنا بھی شروع کر دیا تھا لوگوں کو، لوگ بیعت ہونا بھی شروع ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا تم تو پہلے ہی پیر ہو، آپ تو پہلے ہی پیر ہیں، آپ کو بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے سوچا اچھا اس وجہ سے کہ میں نے کیا ہے لوگوں کو، اس وجہ سے اب میں استفادے کے قابل نہیں رہا۔ اپنے علاقے میں گئے، جن لوگوں نے بیعت کیا تھا سب کو کہا تمہاری بیعت ختم، کہیں اور جا کر بیعت ہو جاؤ، میں رجوع کرتا ہوں، میں اس قابل نہیں تھا، میں نے غلطی کر لی۔ سب کی بیعت کو ختم کیا۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں آئے، پھر اب بیعت کی درخواست کی کہ اب میرا کوئی مرید نہیں رہا، اب میں مرید بننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیسے عجیب لوگ تھے یہ، ان کا نفس نہیں تھا۔ بہرحال حاضر ہوئے، بیعت ہوئے، اور پھر ظاہر ہے وہاں سے بھی ان کو خلافت و اجازت حاصل ہوئی۔ یہ ہیں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے شیخ، مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ مولانا عبد الرحیم رائے پوری۔ یہ ان کا میں واقعہ بتا رہا ہوں کہ پہلے ان کو اجازت تھی شیخ عبد الرحیم سے، اور اس کے بعد پھر وہ بیعت ہوا مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دو شیخ تھے، پہلے شیخ عبد الرحیم صاحب تھے اور اس کے بعد پھر حضرت گنگوہی تھے، دونوں میں کیا فرق پایا؟ واقعی اگر حالات دیکھیں انہوں نے بہت بہترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا دوسرے شیخ کے پاس حب جاہ کا سر قلم پایا۔ پتہ نہیں طلبہ کتنا سمجھیں گے، دوسرے شیخ کے پاس حب جاہ کا سر قلم پایا، یعنی حب جاہ وہاں تھی ہی نہیں، سر قلم کا مطلب قتل کر دیا، یعنی ختم ہو گیا۔ یعنی دوسرے شیخ کے پاس تو اس لیے کہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ بہت اونچی بہت عظیم شخصیت ہے، لیکن بالکل عام لوگوں کی طرح جیسے سادہ، اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ان کو نظر آ رہا ہے، دوسروں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ان کے واقعات بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب واقعات ہیں ان کے، ایک ایک واقعہ پڑھیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ کیا کچھ تھا ان کے اندر اور کتنا چھپاتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دوسرے شیخ کے پاس حب جاہ کا سر قلم پایا۔ پہلے والے جو شیخ تھے ان کے پاس بھی کشف و کرامت، لیکن ظاہر بہت فرما دیتے تھے، یہ مسئلہ ہے۔ یعنی بزرگ وہ بھی تھے، بڑے عجیب شخصیت تھے، لیکن ان کی کرامات وہ ظاہر فرما دیتے تھے۔ میں عام طور سے کرامات وغیرہ کا تذکرہ نہیں کیا کرتا ہوں، کیونکہ اس میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ اچھا وہ پہلے والے شیخ اور دوسرے شیخ میں فرق۔ تو شیخ عبد الرحیم صاحب جو تھے وہ بڑے عجیب صاحب کرامات بزرگ تھے۔ دو واقعے بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر۔ ایک مرتبہ
وہ باہر تھے تو دیکھا کہ کوئی دیگ ہنڈیا جس میں پکاتے ہیں اس طرح کی کوئی اڑ کے ہوا میں اڑ کے جا رہی ہے. انہوں نے کہا یہ جادو ہے. انہوں نے دیکھ کے بتایا کہ یہ جادو ہے. اس سے اشارہ کیا, نیچے آ گئی. اب لوگ سوچیں گے پتہ نہیں کیا میں بات کر رہا ہوں. اس سے اشارہ کیا, وہ نیچے آ گئی. کہاں سے آئی؟ کیونکہ جن وغیرہ کا اثر ہوتا ہے نا. کہاں سے آئی ہے؟ فلانی جگہ سے. کہاں جا رہی ہے؟ وہاں پر کسی کو مارنے. جہاں سے آئی وہاں چلی جا. واپس چلی گئی وہ. دوسرے دن صبح پتہ چلا کہ فلاں جادوگر کا انتقال ہو گیا. کیسے لوگ تھے پتہ نہیں کیا کیا, بس ان کے تصرفات ہوتے تھے. ان کا انداز کیا تھا, یہ تو میں اسی بتا رہا ہوں کہ ان کی بالکل کرامات ظاہر فرما دیتے تھے. ایک مرتبہ مولانا عبدالرحیم رائے پوری نور اللہ مرقدہ حج کے سفر کے لیے جا رہے تھے. شپ بحری جہاز میں جایا کرتے تھے, اس میں جانے والے تھے. بمبئی پہ پہنچے اور وہاں سے آگے سفر کا ارادہ تھا. تو ان کے شیخ عبدالرحیم صاحب کا خط ان کے پاس پہنچا ارجنٹ. اس زمانے میں وہ ڈاکیا ہوتا تھا, تلاش کرتا تھا کہ وہ کہاں ہے مولانا عبدالرحیم رائے پوری. اچھا یہ آپ کے شیخ یہ خط آیا ہے. کیا ہے؟ حضرت شیخ عبدالرحیم صاحب کا انداز کسی سے بات کرنے کا ہوتا ہے, میرے چاند, میرے پیارے. حضرت شیخ فرماتے پیارو حضرت شیخ کا انداز ہے. تو وہ فرمائے گا میرے چاند اس جہاز سے نہیں جانا, آئندہ اس کے بعد جو جہاز جائے گا اس سے چلے جانا. خط پڑھ لیا, اپنے ساتھیوں کو روک دیا کہ میرے شیخ کا حکم ہے کہ اس سے نہیں جانا ہے. رک گئے, بمبئی میں رک گئے. کیا ہوا تھا بعد میں, وہ جو بحری جہاز جو شپ گئی تھی کسی وجہ سے ہوا وغیرہ کے طوفانوں کی وجہ سے وہ کہیں دور چلے گیا اور دیر سے پہنچے. ان کا حج فوت ہو گیا تھا, حج میں نہیں پہنچ سکے تھے. یہ دوسری شپ سے گئے اور حج میں پہنچ گئے. تو یعنی میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ میں یہی کشف و کرامات کے میں عام طور سے تذکرہ نہیں کرتا ہوں. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کا اظہار فرما دیتے تھے. رات میں مراقب ہوتے اور صبح خط لکھتے تھے اپنے مریدین کو. کسی کی کوئی غلطی معلوم ہو جاتی, کشف کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا. میرے چاند ایسا نہیں کیا کرتے, لکھ دیا کرتے تھے. ہمیں بھی کوئی ایسے شیخ مل جاتے تو ہماری غلطیوں کی اصلاح تو ہو جاتی. بہرحال لیکن ہمارے اکابر کے اس چیز کا اظہار نہیں ہوتا تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ بہت زیادہ اخفا, بہت زیادہ چھپانا. کیا ان کے تعلقات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک عجیب ہی اس کا وہ ایک مستقل واقعہ ہے, ایک الگ عجیب ہی دنیا ہے. یہ ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی. وہ بھی اس زمانے میں بڑے ان کے کشف و کرامات مشہور تھیں. ان کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں آتے رہتے ہیں. جب نام آتا ہے تو ان کے پاس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پہنچے تھے, تو ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, اور بڑے بڑے حضرات ان کے پاس پہنچے. تو خیر میں تو صرف اس حد تک رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک شخص آئے. انہوں نے کہا کہ میں فلانی وہاں جا رہا ہوں اور مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی ہیں, ان سے بھی ملاقات کا ارادہ ہے. کہا ان کو 3 باتیں کہہ دینا. پہلے واقعہ میں نے بتایا ہے. 3 باتیں کہہ دینا. میرا سلام کہہ دینا, اور دوسری بات ان سے کہنا کہ خلق محمدی اختیار کریں, کیونکہ ان کے یہاں ڈانٹ بہت تھی. ڈانٹ دیا, اس کو نکال دیا. تو خلق محمدی اختیار کریں, یعنی کوئی نرمی کا اور آسانی کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اور تیسری بات فرمائی کہ ضبط سے کام لیں, یعنی ہر چیز ظاہر نہیں کر دیا کرتے, اپنے اندر جمع کر کے رکھو. یعنی برداشت کرو, تحمل سے کام لو. یہ نہیں کہ سب کچھ ظاہر کر دو, جو کرامت ہوئی جو کشف ہوا ظاہر کر دیا. 3 باتیں تھیں, سلام کہہ دینا, خلق محمدی اختیار کرو, اور ضبط سے کام لیں. اب یہ قاصد کے لیے آسان نہیں تھا ان سے جا کر اس طرح بات کرنا. ظاہر ہے جنس کو پیغام دیا جا رہا ہے خلق محمدی اختیار, کتنے سخت مزاج کے ہوں گے. بڑے بڑے لوگ ان کے پاس گئے, صاحب تفسیر حقانی ان کے پاس گئے, تو ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی وہ عجیب عجیب باتیں ہیں ان کی, بڑے عجیب عجیب قصے ہیں. تو خیر میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سننے والوں کو شوق ہو اور کبھی ان کے واقعات پڑھیں کہ کیا واقعات تھے, میں کن واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو خیر یہ صاحب گئے, ڈرتے ڈرتے فرمایا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے. سلام کا جواب دیا, کہا بڑے آدمی ہیں. ان کا یہ کہہ دینا بڑے آدمی ہیں یا اچھے آدمی ہیں, یہ بہت بڑی صنعت تھی اس زمانے کے لحاظ سے. اتنے بڑی شخصیت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا. بہرحال انہوں نے کہا اچھے آدمی ہیں, یہ اس طرح کا کوئی جملہ فرمایا, بڑے آدمی ہیں یا اچھے آدمی ہیں, سلام کا جواب. اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ خلق محمدی اختیار کریں. ناراض ہو گئے. اچھا
خلق محمدی اختیار کرے وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں. ان کو کیا پتا میرے پاس کون لوگ آتے ہیں. کوئی دنیا کے لیے دین کے لیے کون آتا ہے؟ کوئی تعویذ کے لیے آ رہا ہے، کوئی دعا کے لیے آ رہا ہے، سب کو دنیا کے کام پڑے ہوئے ہیں، کوئی دین کے لیے آتا ہی نہیں میرے پاس. تو خلق محمدی ان کے ساتھ اختیار کروں. تیسری بات انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ضبط سے کام لیں. فرمایا ہاں. کہتے ہیں عجیب جملہ فرمایا صاحبزادہ، چونکہ وہ تو کم عمر تھے، مولانا فضل الرحمن بڑی عمر کے تھے اور یہ کم عمر تھے. فرمایا کہ صاحبزادے جیسا ظرف کہاں سے لاؤں کہ دریا کے دریا پیے بیٹھے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے. جو جملہ سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اتنا اپنے اندر انہوں نے بھرا ہوا ہے لیکن ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ کچھ ان کے اندر ہے. کتنا زیادہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے کمال. بڑے عجیب کمال والے بزرگ تھے. بہرحال ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ان کے ملفوظات دیکھیں، ان کے علوم دیکھیں، ان کے واقعات دیکھیں. حضرت گنگوہی کی شخصیت بڑی عجیب شخصیت اللہ تعالیٰ نے یعنی واقعتاً اگر اخیری اس دور میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم اور بڑی عجیب شخصیت ان کو بنایا تھا. جامع کمالات، عجیب کمالات کے جامع تھے وہ. عجیب عجیب ان کے واقعات، عجیب عجیب ان کے قصے. ان کے ایک مرید تھے، ایک مرتبہ ان کے پاس حاضر ہونے لگے. میں چاہتا نہیں ہوں کہ کشف و کرامات کو زیادہ ذکر کروں. ایک مرتبہ ان کے پاس حاضر ہونے لگے، اس سے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے مقصد نہیں ہیں اور نہ ہمارے اکابر نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے. ایک مرتبہ ان کے کوئی مرید تھے، ان کے پاس آنے لگے. تو آتے ہوئے اب درمیان میں ایسا تھا کہ بارش کا زمانہ تھا، پانی بہہ رہا تھا. تو دو لوگ آ رہے تھے، تو پانی بہہ رہا تھا، کشتی وغیرہ تھی نہیں. حضرت گنگوہی کے پاس پہنچنا ہے تو دل کا تقاضا ہے کہ کسی طرح پہنچ جاؤں. کشتی ہے نہیں، کیا کریں؟ ان کا کسی کو بتانا نہیں. رومال بچھایا اور اس پر بیٹھ کر دریا کو پار کر لیا. دیکھو جن کے متعلقین ایسے تھے تو وہ کیسے ہوں گے. بہرحال تو اصل تو عمل ہوتا ہے نا، اصل تو عمل ہے. یہ تو خیر ضمنی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیں. رومال بچھایا، دوسرے کنارے پہنچ گئے. خاموشی سے حضرت گنگوہی کے پاس جا کر حاضر ہو گئے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جادوگر بن کے آنا ہے تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. عبد خاضع بن کر آنا ہے تو یہاں آ جاؤ. یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں تواضع کی بات. کسی نے کچھ بتایا نہیں. وہی میں بتا رہا ہوں کہ اندر کیا کیا ظاہر ہوتا تھا وہ تو کبھی کبھی جب ضرورت پڑتی تھی اس وقت ظاہر ہو جاتا تھا. فرمایا کہ عبد خاضع یعنی اللہ کے سامنے جھکنے والا، خضوع اور عاجزی والا بندہ بن کر آنا ہے تو یہاں آؤ. جادوگر بن کے آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سحر دکھاؤ اور معجزے اپنے کرامتیں دکھاؤ. توبہ کی، معافی مانگی، کہا ٹھیک ہے، پھر اجازت دے دی. ایک مرتبہ ایک مسئلہ تلاش کرنا تھا. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ سے فرمایا کہ دیکھو شامی میں یہ مسئلہ کہیں لکھا ہے، تلاش کر لو. تلاش کیا، نہیں ملا. نہیں شامی میں لکھا ہے، تلاش کر لو. اس میں نہیں ملا. حضرت نہیں ہے اس میں. اچھا کتاب لاؤ. آنکھیں نہیں، نظر نہیں آ رہا تھا، آخری عمر میں بینائی ختم ہو گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا. اچھا کتاب لاؤ. کتاب لائی گئی. ایسے کتاب کو کھولا، اس جگہ پہ دیکھو وہ مسئلہ لکھا ہوا تھا جو حضرت گنگوہی نے فرمایا تھا. فرمایا مجھ سے کہا گیا ہے کہ تیری زبان سے غلط بات نہیں کہلوائی جائے گی. پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کن کمالات سے ان کو نوازا تھا. میں تو صرف مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ جنہوں نے، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ بس اچھا ٹھیک ہے کچھ ویسے ہی کچھ کر لیا، وظیفہ پڑھ لیا، اور زندگی ان کی سنت کے مطابق. دارالعلوم دیوبند کا جلسہ ہوا اور وہاں پر یہ حاضر ہوئے اور وہاں پر ظاہر جلسہ ہوا تو لوگ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں. اقامت شروع ہو گئی. لوگوں کو خیال نہیں ہوا کہ اب یہ سب آئے ہیں نہیں آئے ہیں، اور اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی. ان سے لوگ گھرے ہوئے تھے تو لوگوں سے ملاقات وغیرہ کی وجہ سے ان کو ذرا دیر ہو گئی. نماز شروع ہونے کے چند سیکنڈ کے بعد وہ جا کر نماز میں شامل ہوئے. نماز کے بعد چہرہ بالکل اداس. کیا ہو گیا؟ اداسی، چہرے پر اداسی. کیا ہو گیا؟ 23 سال کے بعد، غالباً یہی نمبر تھا، 23 سال کے بعد آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے. فرماتے ہیں 23 سال کے بعد تکبیر اولیٰ کتنی؟ بس اتنا کہ امام نے نماز شروع کی، اس کی تھوڑی دیر کے بعد پہنچے ہیں، جس کو ہم تو تکبیر اولیٰ ہی کہتے ہیں. فقہا جو مسئلہ جانتے ہیں نا، ہم مفتیوں کا تو یہ حال ہوتا ہے نا کہ تکبیر اولیٰ اچھا امام کے ساتھ شروع کر دو تکبیر اولیٰ، ٹھیک ہے، اعلیٰ درجے کی تکبیر اولیٰ. فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تب بھی تکبیر اولیٰ ہے، اچھا ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں بھی شامل ہو گئے تو کسی درجے میں تکبیر اولیٰ ہے. لیکن ان حضرات کا تکبیر اولیٰ تھا امام کے اللہ اکبر کہتے وقت ہمیں مصلی پر تیار ہونا چاہیے اور اللہ اکبر کہنا چاہیے. اعلیٰ درجے کے تکبیر اولیٰ. اس پر افسوس تھا کہ 23 سال کے بعد آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے، اور اس پر افسوس اتنا کہ چہرے پر اس کے آثار نظر آ رہے تھے. یہ اتباع سنت
اصل چیز وہی میں بتا رہا تھا، اصل چیز عمل ہے، باقی چیزیں تو ضمنی چیزیں ہیں، اصل چیز عمل ہے اور اصل چیز اتباع سنت ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگ ایسے دیے، جس کو میں بتا رہا تھا، سہارنپوری جیسی شخصیت، حیات مدنی جیسی شخصیت، اور اس کے علاوہ پھر آگے سلسلہ چلتا ہے تو حضرت مولانا الیاس صاحب، اگرچہ ان کے پاس ہی ان کی شروع کی تربیت ہوئی تھی، اس کے بعد پھر آگے سہارنپوری سے ان کے تعلق ہوا، حضرت عبد الرحیم رائے پوری، ان سے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری، اور پھر آگے سلسلہ چلا۔ یہ عجیب تو پورے سلسلے ہیں اللہ تعالیٰ نے میں جو برکت رکھی، یہ پوری بنیاد کس پر تھی؟ عمل، اتباع سنت، استقامت اور پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ تواضع اور عبدیت، کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ نہیں کہ اپنے کمالات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اور اپنے آپ کو باکمال سمجھنا، تواضع اور عبدیت یہ ان کی بنیاد تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔